عورت بالا تر ہے، وہ عورت جو حد سے تجاوز کر گئی۔ کیا کسی کو بھی خواب آ سکتا ہے؟ داستان بی بی حنا، حضرت سیموئل کی والدہ ماجدہ، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ کیوں پیدا ہوئے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دکھ سے بھی بھلائی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ خواب کیسے دیکھتے ہیں اور سچائی کا یقین کیسے کرنا چاہیے؟ میرا نام ہے حنا اور میں آپ کو اپنی داستان سنانا چاہتی ہوں کہ میرا خواب کیسے سچ ہوا۔ میں ایسے دور میں رہ رہی تھی جہاں زوال پذیر اخلاقیات خالی دلوں کو بھر رہی تھی۔ اس دور میں ناقابل یقین تشدد تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر ایک شخص جو اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا، اور جبکہ میری ثقافت میں اس بات کی اجازت تھی کہ کوئی عورت اپنا شوہر کسی اور عورت کو دے دے، لیکن یہ بات خدا کی خوشنودی کے خلاف تھی۔ مایوسی کے بادل میرے دل پر چھانے لگے اور نا امیدی کی دیوار نے مجھے گھیر لیا، کیونکہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ جب آپ کو سال ہر سال لوگوں کے طنزیہ جملے سننے پڑیں تو آپ خود کو حالت جنگ میں پاتے ہیں۔ یہ جنگ ہے آپ کے ذہن کے لیے، یہ جنگ ہے آپ کی روح کے لیے، یہ آپ کا دل سخت ہونے کے خلاف جنگ ہے، اور یہ لڑائی ہے کہ ہم جھوٹ کا یقین نہ کریں۔ اور ایک دن بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں بیت اللہ گئی، وہاں جا کر دعا کرنے لگی، میرے رب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں کہ ہر سال میرا مذاق اڑایا جائے اور مجھے حقیر سمجھا جائے۔ اب میں کیا کروں؟ اور پھر اچانک جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو اور میرے دل کو جواب مل گیا، معافی۔ مجھے سب کو معاف کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ جب مجھے کرنا پڑ رہا تھا تو یہ میری حیثیت سے بڑا تھا۔ یا میرے رب، میری مدد فرما کہ میں ان کو معاف کر سکوں جو اپنے لفظوں اور خاموشی سے مجھے کاٹتے ہیں۔ مدد فرما میری کہ میں آپ کو بھی معاف کر سکوں۔ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے دل کو دھو کے پاک کیجئے، اور میرے خواب کو مرنے مت دیں، اور اپنی لونڈی کو اولاد نرینہ عطا فرمائیے، تو میں زندگی بھر کے لیے اسے آپ کی نظر کر دوں گی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے جو ان کے لیے دعا کی جنہوں نے میرے ساتھ برا سلوک روا رکھا، تو خدا تعالیٰ نے مجھے برکت دی۔ مجھے نہ صرف خدا تعالیٰ نے وہ بیٹا دیا بلکہ اس کے بعد بھی 5 بچے عطا کیے۔ یہ میری وجہ سے نہیں ہوا بلکہ پروردگار کی قدرت کے موافق ہوا۔ جو ہم میں تاثیر کرتی ہے وہ ہماری امید سے کہیں زیادہ کام کر سکتی ہے اور کارگر ہے، اور اس کی جو قوت ہمارے اندر موجود ہے، ہماری ذات میں۔ خدا الہی طور پر خوابوں کو تشکیل دیتے ہیں تاکہ وہ دکھوں اور مصیبتوں کے دور میں ہمارے اندر پلیں، کیونکہ مصیبتیں پیدا کرتی ہیں صبر کو، اور صبر پیدا کرتا ہے پختگی، اور پختگی سے امید، امید جو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تاریخ ان کی منتظر ہے جو اپنے خیالوں میں محو ہیں کہ وہ جاگیں
اور خدا تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہوئے اپنی صفیں سنبھالیں اور یہ یقین کر لیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اگر یقین رکھو۔ دیکھیں، خوابوں کا کوئی ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، ان کے مقاصد ایک سے زائد ہیں۔ ایسے خواب جن کا مرکز خدا ہو لوگوں کے دلوں کو ایک بند میں باندھتے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہت آئے اور اس کی الہی رضا پوری ہو سکے۔ میں نے صبر سے انتظار کیا خدا کا، اور اس نے میری پکار سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کے کیچڑ سے نکالا اور میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا ایک نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ خواب دیکھنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، یقین کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔